بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چوتھا باب ہے حقیقت مجاز، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ بِلَا خِلَافٍ وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِندَهُمَا الْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْلَىٰ مثاله لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عينها عنده حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف إلى الشرب منها قرعا عنده وعندهما إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان۔ اور اگر حقیقت مستعملہ ہو تو اگر تو اس کا مجاز متعارف نہ ہو تو حقیقت اولا ہے بغیر اختلاف کے، اور اگر اس کے لیے مجاز متعارف ہو تو حقیقت اولا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمل کرنا عموم مجاز پر یہ بہتر ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا اس گندم سے تو پھیرا جائے گا اس کو عین گندم کی طرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہاں تک کہ اگر اس نے کھا لی وہ روٹی جو اس گندم سے حاصل ہوئی ہے تو حانث نہیں ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک پھیرا جائے گا اس چیز کی طرف جس کو گندم شامل ہے عموم مجاز کے طریقے پر، لہذا وہ حانث ہو جائے گا گندم کھانے کے ساتھ بھی اور اس روٹی کھانے کے ساتھ بھی جو کہ گندم سے حاصل ہے۔ اسی طرح اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں پیائے گا فرات سے، دریائے فرات سے، تو پھیرا جائے گا اس کو منہ لگا کر پینے سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس پانی کا پینا جس بھی طریق سے ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ ان تینوں کی تعریف بھی ہو چکی ہے، پھر حقیقت متعذرہ کی ہم نے تفریعات بھی پڑھ لی تھی، حقیقت محجورہ کی تفریعات بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر حقیقت مستعملہ اس کی تعریف پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے جو عموم مجاز ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے، اور پھر اس کے اندر جو امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے ہم اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ بات کر لیتے ہیں حقیقت مستعملہ کی اور مجاز متعارف کی۔ تو سب سے پہلے آپ حقیقت مستعملہ کو سمجھ لیں۔ حقیقت مستعملہ کا مطلب یہ ہے کہ واضح نے جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو، یہ تو ہے حقیقت مستعملہ، اور مجاز متعارف نہ ہو۔ متعارف نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ متعارف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مجازی معنی ہے استعمال میں عرف اور عادت کے اندر وہ کم ہوتا ہو، یعنی عرف کے اندر عادت کے اندر مجازی معنی کا استعمال یہ کم ہو۔ مثال اس کی یہ ہے جیسا کہ لفظ اسد، اب اس کا حقیقی معنی تو ہے شیر، اور اس کا مجازی معنی ہے رجل شجاع۔ اب رجل شجاع کے لیے بھی اسد کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنی کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہے، تو حقیقی معنی کے اندر اگر استعمال ہوگا تو اس کو کہا جائے گا حقیقت مستعملہ، اور اس کا جو مجازی معنی تو ہے لیکن مجازی معنی متعارف نہیں ہے، عرف اور عادت کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال کم ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مجاز متعارف۔ اب حقیقت مستعملہ بھی ہو گیا، مجاز متعارف بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی وہ لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ حقیقی معنی استعمال ہوتا ہو اور اس کے مقابلے کے اندر کوئی مجازی معنی عرف اور عادت کے اندر زیادہ استعمال نہ ہوتا ہو بنسبت حقیقت کے، تو پھر اس صورت کے اندر حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر حقیقی معنی مستعمل ہو یعنی استعمال ہوتا ہو، اور اگر اس کے مقابلے میں مجاز متعارف نہ ہو یعنی عرف اور عادت کے اندر مجازی معنی زیادہ استعمال نہ ہوتا ہو بنسبت حقیقی معنی کے، تو پھر حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا بلا خلافن، بغیر کسی قسم کے اختلاف کے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اب حقیقی معنی بھی ہے، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مجازی معنی بھی مشہور اور معروف ہے، اور عرف اور عادت کے اندر مجازی معنی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت حقیقی معنی کے، تو پھر اس وقت کس پر عمل کیا جائے گا؟ آیا حقیقت مستعملہ پر عمل کیا جائے گا یا پھر مجاز متعارف پر عمل کیا جائے گا؟ اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آسان ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں گندم نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ گندم کھائے، بھون کے کھا لے یا کچی پھانک لے، یہ تو ہے اس کا حقیقی معنی، اور یہ حقیقی معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لوگ گندم کو بھون کر بھی کھاتے ہیں۔ لیکن اس کا جو مجازی معنی ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، مجاز اس کا متعارف ہے، غیر متعارف نہیں ہے،
کیونکہ عرف اور عادت کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے گندم کھائی ہے، فلاں آدمی کسی کی گندم نہیں کھاتا ہے، تو اس سے مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے کہ یعنی کہ اس گندم سے حاصل ہونے والے آٹا، پھر اس آٹے سے حاصل ہونے والی روٹی، تو جو روٹی والا معنی ہے یہ مجازی معنی ہے۔ تو گندم بول کر گندم مراد لینا یہ حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اس کا مجازی معنی ہے وہ زیادہ متعارف، زیادہ مشہور ہے، عرف اور عادت کے اندر یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حقیقت مستعملہ ہو اور اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہو تو پھر اس صورت کے اندر حقیقت مستعملہ پر ہی عمل کیا جائے گا، مجاز پر عمل یہ نہیں کیا جائے گا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا، تو اگر تو وہ گندم کوئی بھون کے کھا لیتا ہے تو پھر تو وہ حانث ہوگا، لیکن اگر اس نے اس گندم سے آٹا بنا کر اس سے روٹی بنا کر کھاتا ہے تو پھر روٹی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ روٹی والا معنی یہ مجازی معنی ہے، اور حقیقت مستعملہ ہو تو مجاز پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اگرچہ مجازی معنی یہ زیادہ معروف اور مشہور ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت مستعملہ کے مقابلے میں مجاز متعارف آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر عموم مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب عموم مجاز کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں عموم مجاز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عام معنی بیان کر دیں، وہ عام معنی ایسا ہو کہ اس عام معنی کے افراد کے اندر حقیقی معنی بھی آ جائے اور مجازی معنی بھی آ جائے، ایک ایسا عمومی اور شامل ہونے والا معنی بیان کر دے، اس معنی کو عموم مجاز کہا جاتا ہے، جس کے افراد میں سے ایک فرد حقیقی معنی ہو اور ایک فرد اس کا مجازی معنی ہو۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جب اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو اس سے عموم مجاز مراد لیا جائے گا کہ اس گندم سے حاصل ہونے والی کوئی بھی چیز میں نہیں کھاؤں گا، چاہے وہ عین گندم کھاتا ہے حقیقی معنی تب بھی وہ حانث ہو جائے گا، اور اگر وہ اسے آٹا پھانک لیتا ہے تب بھی وہ حانث ہو جائے گا، اگر وہ اسے روٹی پکا کر کھاتا ہے تب بھی وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحبین اس صورت کے اندر عموم مجاز والا یہ معنی مراد لیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اور اگر حقیقی معنی کے لیے مجاز متعارف ہو، حقیقت مستعملہ تو ہے، حقیقی معنی استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازی معنی زیادہ معروف اور مشہور ہے، وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے عرف اور عادت کے اندر، تو حقیقی معنی ہی اولا ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین فرماتے ہیں کہ عمل کرنا عموم مجاز پر یہ زیادہ اولا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال اس کی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، تو پھیرا جائے گا اس عین گندم کی طرف کہ وہ عین گندم کو پکا کے نہیں کھائے گا، کیونکہ لوگ عین گندم کو بھی پکا کر کھاتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اس روٹی کو کھا لیا جو اس گندم سے حاصل ہوئی ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجازی معنی ہے، اگرچہ مجاز متعارف ہے لیکن عمل حقیقی معنی پر ہی کیا جائے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ہم ایک عموم مجاز والا معنی مراد لیں گے کہ گندم نہیں کھاؤں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس گندم پر مشتمل کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، مراد یہ لیا جائے گا ہر وہ چیز جو متضمن ہوتی ہے گندم جس کو، یعنی جو گندم پر مشتمل ہوتی ہے عموم مجاز کے طریقے پر، لہذا حانث ہو جائے گا۔ اگر وہ گندم کھاتا ہے تب بھی حانث ہو جائے گا، کیونکہ گندم وہ بھی گندم کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ روٹی کھاتا ہے جو گندم سے حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی گندم پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا اس سے بھی حانث ہو جائے گا عموم مجاز کے طریقے پر۔ اب اس کی ایک اور مثال دے رہے ہیں۔ مثال اس کی ایک اور یہ دی ہے کہ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں دریائے فرات سے نہیں پیوں گا۔ اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ منہ لگا کر پانی پیے، اور مجازی معنی اس کا کیا ہے کہ وہ چلو سے پانی پی لیتا ہے یا کسی برتن وغیرہ سے پانی پیتا ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ جو حقیقی معنی مستعمل تو ہے، لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ براہ راست دریا سے منہ لگا کر پانی پی لیتے ہیں، لیکن جو مجازی معنی ہے وہ زیادہ متعارف ہے، زیادہ مشہور اور زیادہ معروف ہے۔ عرف و عادت کے اندر مجازی معنی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لوگ براہ راست پانی پیتے نہیں ہیں، بلکہ عام طور پر کوئی ڈول کسی برتن وغیرہ سے یا اور کچھ نہیں تو چلو وغیرہ لے کے یہ پانی پیتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں اس نے قسم اٹھائی کہ میں دریائے فرات سے پانی نہیں پیوں گا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حقیقی معنی مستعمل ہے، لوگ براہ راست منہ لگا کر بھی دریا سے پانی پی لیتے ہیں، تو لہذا اگر اس نے براہ راست منہ لگا کر دریا سے پانی پیے گا تو پھر یہ حانث ہو جائے گا، اگرچہ اس کے مقابلے میں مجازی معنی زیادہ متعارف اور زیادہ مشہور ہے، لیکن حقیقت مستعملہ پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی برتن سے پانی لیا یا اس نے چلو سے پانی لیا تو پھر اس صورت کے اندر حانث نہیں ہوگا، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاز متعارف پر عمل نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں حقیقت مستعملہ ہو۔ وقدا، اور اسی طریقے سے اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں پیے گا دریائے فرات سے، تو پھیرا جائے گا اس کو پانی پینے کی طرف منہ لگا کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک براہ راست۔
اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہاں پر ایک عموم مجاز ایک معنی مراد لیں گے، ایک عام معنی مراد لیں گے کہ حقیقی معنی براہ راست پانی پینا یہ بھی اس کا ایک فرد بن جائے، اور مجازی معنی کسی برتن سے یا چلّی وغیرہ سے پانی لینا یہ بھی اس کا فرد بن جائے۔ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ایک عمومی معنی اس سے مراد ہے کہ پانی نہیں پیوں گا دریائے فرات سے۔ اب پانی پینا یہ ایک عموم مجاز والا معنی ہے، حقیقی معنی بھی اس کے اندر آ جائے گا، مجازی معنی بھی اس کے اندر آ جائے گا، جس طریقے سے بھی یہ پانی پیے گا یہ حانث ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک اس کو مجاز متعارف کی طرف پھیرا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس پانی کو پینا بھی یہ طریقہ کار نہ جس مرضی طریقے سے بھی ہو، وہ اس پانی جب پی لے گا تو وہ حانث ہو جائے گا۔